السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ محترم دوستو، ہم مہر کا بیان پڑھ رہے تھے، تو ایک مہر معجل، عجل یعجل التعاجیل سے یعنی جلدی کرنا، تو بالفور مہر معجل کا ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے مہر معجل، عجل یعجل التعجیل، تاخیر کرنے سے کے معنی میں آتا ہے، یعنی تاخیر سے بھی اس مہر کو ادا کیا جا سکتا ہے۔ تو مہر معجل پورا مہر معجل ہو، یا آدھا مہر معجل ہو اور آدھا مہر معجل ہو، یا مہر معجل اور مہر معجل کی تعین نہیں کی گئی، مگر عرف میں ہے کہ اتنا مہر بطور معجل دیا جاتا ہے، تو جب تک کہ یہ جتنا مہر معجل ہے جب تک دے نہ دیا جائے عورت اپنے آپ کو وطی کرنے سے اور پھر شوہر کے ساتھ سفر کرنے سے روک سکتی ہے، منع کر سکتی ہے، اور ایسی صورت میں بھی شوہر پر نفقہ لازم ہوگا، منع کرنے کے باوجود وطی اور سفر اس کے ساتھ منع کرنے کے باوجود شوہر پر نفقہ دینا لازم ہی رہے گا، نفقہ دینا واجب ہوگا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر مہر معجل ادا نہیں کیا تھا مگر ایک مرتبہ وطی ہو گئی یا خلوت پالی گئی، تو اس وطی اور خلوت کے بعد کیا اب بھی عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے؟ تو صاحبین علیہم الرحمہ کا مذہب یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ وطی ہو گئی ہے یا خلوت پالی گئی ہے تو اب عورت کو روکنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ جو معقود علیہ ہے، جس پر عقد ہوا ہے، وہ تو عورت نے شوہر کو سپرد ہی کر دیا ہے اور وطی پالی گئی ہے، لہذا اب استرداد کا حق حاصل نہیں ہوگا، اب لوٹانے کا حق حاصل نہیں ہوگا۔ گویا کہ مہر کے بدلے میں جو بزا کا حق شوہر کو حاصل ہوتا ہے، لیکن جب تک عورت منع کرے مہر معجل نہ پائی ہو تب تک وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے، لیکن جب وہ اس کا حصول کر چکا ہے، استفادہ کر چکا ہے شوہر، تو اب دوبارہ اس چیز سے روک نہیں سکتی ہے۔ لیکن امام اعظم علیہ رحمہ کے نزدیک یہی ہے کہ ایسی صورت میں بھی اگر ایک مرتبہ وطی ہو چکی ہے تو بھی عورت اپنے آپ کو وطی سے روک سکتی ہے، اس لیے کہ جتنی مرتبہ بھی وطی ہوگی سمجھو ان تمام پر عقد ہوا ہے، تو ایک مرتبہ وطی ہو گئی ہے تو اب دوسری مرتبہ بھی وطی کرنے سے روک سکتی ہے، یعنی کہ گویا کہ اس نے بعض کو سپرد کیا ہے اور بعض باقی کو اس نے تسلیم کرنے سے روک رکھا ہے، باقی کو سپرد کرنے سے روک رکھا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ بعض کو سپرد کر دیا عورت نے، یعنی ایک مرتبہ وطی ہو چکی ہے تو اب ہر مرتبہ وطی کرائے اب وہ روکنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک مرتبہ وطی ہوئی ہے تو بھی ابھی بھی وہ باقی دوسری مرتبہ وطی کرنے سے وہ روک سکتی ہے، اس لیے کہ اس وطی کا بدل بھی وہی مہر ہے، لہذا جب تک مہر حاصل نہ کر لے وہ اسے روکنے کا حق حاصل رہے گا۔ تو ایک مسئلے کا خلاصہ بیان کیا، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں۔ وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْوَطْءِ وَالسَّفَرِ بِهَا، تو عورت کو حق حاصل ہے اپنے کو روکنے کا وطی سے اور شوہر کے ساتھ سفر کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتی ہے۔ وَالنَّفَقَةُ لَوْ مَنَعَتْ، اور نفقہ لازم ہوگا اگرچہ عورت نے منع کر دیا ہے۔ أَيْ لَهَا النَّفَقَةُ عَلَى تَقْدِيرِ الْمَنْعِ، منع کرنے کے باوجود بھی عورت کو نفقہ کا حق حاصل ہے۔ وَلَوْ بَعْدَ وَطْءٍ أَوْ خَلْوَةٍ بِرِضَاهَا، اگرچہ وہ کیا وطی کے بعد ہو یا خلوت کے بعد ہو تو بھی عورت کو منع کرنے کا حق حاصل رہے گا، اگرچہ ایک مرتبہ وطی ہو جائے یا خلوت پالی جائے پھر بھی اب بھی وطی کرنے سے دوبارہ وہ روک سکتی ہے۔ احتراز عن قولہما، یہ صاحبین کے مذہب سے احتراز ہے، ولو بعد وطئ او خلوۃ برضاها، اس عبارت سے فإنه اذا وطئها او خلا بها مرة برضاها لا يبقى لها حق المنع، اس لیے کہ جب شوہر نے عورت سے وطی کر لیا یا اس کے ساتھ ایک مرتبہ اس کی رضامندی سے خلوت کر لیا ہے تو اسے اب روکنے کا حق حاصل نہیں ہوگا، لأنها سلمت الیہ المعقود علیہ، اس لیے کہ جو معقود علیہ جس پر عقد ہوا ہے اس چیز کو عورت نے شوہر کے سپرد کر دیا ہے، فلا یکون له حق الاسترداد، تو اس کو سپرد کرنے کے بعد اب لوٹانے کا حق عورت کو حاصل نہیں ہوگا۔ ولی ابی حنیفہ ان کل وطأۃ مع
قود علیہ فتسلیم البعض لا یوجب تسلیم الباقی. اور امام اعظم کی دلیل ہے کہ ہر وطی جس پر عقد ہوا ہے تو بعض کو سپرد کرنا یہ باقی کو سپرد کرنے کو واجب نہیں کرتا ہے. یعنی کہ جتنی مرتبہ وطی ہوگی اب ان ہر وطی کے بدل میں سمجھو وہ مہر ہے تو ایک مرتبہ وطی ہوئی ہے تو دوسری مرتبہ وطی کرنے سے روک سکتی ہے، اس لیے کہ اس دوسری مرتبہ جو وطی ہونے جا رہی ہے اس کا بھی بدل مہر ہے، تو مہر جب تک نہیں پائے گی عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک مرتبہ یعنی بعض کو سپرد کر دیا تو اب باقی جو ہے باقی وطی بھی اس کے حوالے کرے سپرد کرے، ایسا ضروری نہیں ہے. بعض کو اگر سپرد کر دیا تو بعض کو روک سکتی ہے وہ سپرد کرنے سے. قبل اخذ ما بین تعجیلہ کلا او بعدا، تو منع کرنے کا حق حاصل ہوگا کب؟ جب کہ لینے سے پہلے جس کی تعجیل بیان کر دی گئی ہو، کلن یا بعدن، کل ہے یا بعض. الظرف ہوا قبل، اور ظرف وہ قبل ہے جو آپ متن کی بات میں دیکھ رہے ہیں. متعلق بقولہ، اور متعلق ہے کس کے قول سے؟ ولہا منعہ، جو اوپر عبارت میں دیکھ رہے ہیں آپ اس سے متعلق ہے. ثم عطف علی قولہ ما بین تعجیلہ، پھر اپنے قول پر عطف کیا، پھر اپنے قول ما بین تعجیلہ کو عطف کیا اپنے قول او قدر ما یعجل لمثلہا، پوری عبارت کو عطف کیا. ہاں کیا ہے؟ او قدر ما یعجل لمثلہا من مثل مہرہا عرفا غیر مقدر بالربع او الخمس ان لم یبین. تو ہاں جس کی تعجیل بیان کر دی گئی ہو کلن یا بعضن، یا اس مقدار میں ہو جس کی اس کے مثل عورتوں کو اتنے مقدار میں مہر معجل دیا جاتا ہو. یعنی کہ جیسی عورتوں کو اگر مہر معجل اور مہر معجل کو نہیں بیان کیا گیا تو اس جیسی عورت کو جتنا مہر معجل دیا جاتا ہے عرف میں اس کا اعتبار کیا جائے گا. تو یہ چیزیں لینے سے پہلے وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے. غیر مقدر بالربع او بالخمس، تو اس کو ربع اور خمس کے ساتھ مقدر نہیں کیا جائے گا کہ ربع دے تب شوہر وطی کر سکتا ہے، یہ ان ساری چیزوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. علم یبین، اور اگر بیان نہ کرے، یعنی کہ اگر اس نے مہر معجل اور مہر معجل کو بیان نہیں کیا ہے اور تو پھر جو عرف میں ہے جتنا مہر معجل دیا جاتا ہے عورت کو اتنا اگر مل جائے عورت کو تو وہ پھر اپنے آپ کو وطی سے نہیں روک سکتی ورنہ وطی سے روکے گی. لفظ المختصر ہادہ، مختصر کی عبارت اس طرح ہے والمعجل والمؤجل ان بجنا فداکا، اگر مہر معجل اور مؤجل بیان کر دیے گئے ہیں کہ اتنا مہر معجل رہے گا اتنا مہر مؤجل رہے گا تو وہی ہے. وَإِلَّا، اور اگر بیان نہیں کیا گیا ہے فالمتعارف، تو جو متعارف ہے عرف میں جو ہے وہی اتنا ہی دیا جائے گا. اور دیکھیے جیسے عورت اگر سفر پر یا حاجت کے لیے نکلنا چاہے یا اپنے گھر والوں کی زیارت کے لیے جانا چاہے بغیر شوہر کی اجازت کے قبضہ کرنے سے پہلے ہی تو پھر جا سکتی ہے وہ. اور لیکن اگر قبضہ کر لیا ہے عورت نے مہر پر تو اب اپنے آپ کو وطی سے نہیں روک سکتی ہے، بغیر اجازت کے وہ گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے. ہاں، اور پھر یہاں سے بتا رہے اس کے بعد ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے کہ مہر معجل یا مہر معجل کا تذکرہ نہیں ہوا تو پھر جو عرف میں جتنا مہر معجل کے طور پر دیا جاتا ہے اتنا مہر پا لے تو اب اپنے آپ کو وہ روک نہیں سکتی ہے. وہ یہ نہیں روک سکتی ہے کہ ہم کو اب پورا مہر مل جائے گا تبھی ہم اس کی بات مانیں گے یا وہ ہم سے وطی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. اور اگر مہر معجل نہ ہو بلکہ پورا مہر معجل ہو تو پھر تو عورت نے گویا کہ اپنے حق کو ساقط کر دیا، خود وہ اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ ہمیں دیر سے مہر ملے گا تو بھی چلے گا، لہذا اب وہ وطی وغیرہ سے روک نہیں سکتی ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اگر مہر معجل ادا کر دیا ہے تو پھر اب شوہر اس کو اپنے ساتھ سفر پہ لے جا سکتا ہے، ظاہر روایہ میں ہے مہر معجل کی ادائیگی کے بعد. اور کہا گیا ہے کہ سفر پر اب بھی نہیں لے جا سکتا ہے، اور اسی پر فقیہ ابو اللیث نے فتویٰ بھی دیا ہے. اور تو شوہر کے لیے اتنا جائز ہوگا کہ مدت سفر سے کم پر عورت کو لے کے جا سکتا ہے جبکہ سفر کی مدت سفر سے کم ہو. ترجمہ دیکھیے والسفر والخروج للحاجہ وزیارت اہلہا بلا اذن قبل قبضہ، تو سفر اور حاجت کے لیے نکلنا اور اپنے گھر والوں کی زیارت کرنا بغیر اس کی اجازت کے قبضہ کرنے سے پہلے یہ سب کیا جائز ہے عورت کے لیے. وہ مطلب قبضہ کرنے سے پہلے
وہ سفر پر نکل سکتی ہے، حاجت کے لیے جا سکتی ہے، اپنے گھر قریبی رشتہ داروں کی زیارت کے لیے جا سکتی ہے۔ ای ولہ سفر الی آخرہ قبل قبض المعجل، مہر معجل پر قبضہ کرنے سے پہلے سفر وغیرہ اس کے لیے حلال ہوگا، لا بعد ہو، اس کے بعد نہیں۔ ولا لہ المنع لقبض الکل فی المختار، اور اسے منع کا اختیار نہیں ہوگا کل مہر قبضہ کرنے کے لیے، پسندیدہ مذہب یہی ہے۔ ای ان لم یبین المعجل والمؤجل، یعنی اگر مہر معجل یا مؤجل بیان نہ کیا، لا یکون لہا ولایت مع النفس، تو اپنے آپ کو روکنے کی ولایت عورت کو حاصل نہیں ہوگی، لأخذ کل المہر، کل مہر لینے کے لیے۔ فہذا الحکم قد فہم مما تقدم، تو یہ حکم جو گزرا ہے اسی سے سمجھ لیا گیا ہے۔ فإنہ قال او قدر ما يعجل، اس لیے کہ جب انہوں نے کہہ دیا مصنف علیہ الرحمٰن نے، ماتن علیہ الرحمٰن نے، کہ جب معجل اور مؤجل کا تذکرہ نہ ہوا ہو تو عرف میں جتنا مہر معجل ادا کیا جاتا ہو اتنا ادا کر دے، تو پھر اب عورت اپنے آپ کو نہیں روک سکتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اسی عبارت سے یہ بات بھی بطریق مفہوم سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کو الگ سے کیوں تذکرہ کیا، وہ فرماتے ہیں او قدر ما يعجل الى قوله ان لم يبين فتقييد ولایت المنع بقدر المعجل يدل بطریق مفہوم على ان ليس لها المنع، تو منع کی ولایت کو مقید کرنا معجل کی مقدار کے ساتھ، کہ مہر معجل جب دیا جائے گا تو جب تک مہر معجل نہیں دیا جائے گا منع کی ولایت حاصل ہوگی، مطلب یہی ہے۔ یدل بطریق المفہوم، تو طریق مفہوم پر یہ بھی دلالت کرتا ہے، علی ان لیس لها المنع لقبض الزائد علی هذا المؤجل، تو اس طریق مفہوم کے ذریعے بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کے لیے منع کا حق حاصل نہیں ہوگا اس معجل پر زائد قبضہ کرنے کے لیے، یعنی جو مہر معجل جب یہ کہہ دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو روک سکتی ہے جب تک کہ مہر معجل نہ مل جائے، تو پتہ چلا جب مہر معجل مل جائے تو وہ اپنے آپ کو روک نہیں سکتی ہے، اسی سے مفہوم مخالف کے طور پر یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ لیکن اب یہاں پر ایک اشکال، ایک اعتراض پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھو احناف کے نزدیک تو کیا مفہوم مخالف لیا ہی نہیں جاتا ہے، تو یہاں کیوں مفہوم مخالف لے رہے ہیں؟ تو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو مفہوم مخالف ہم کیا کتاب و سنت میں نہیں لیتے ہیں، اس کے علاوہ روایات اور دوسری فقہی عبارتوں میں ہم کیا مفہوم مخالف لینے کے قائل ہیں، لہذا یہ فقہی عبارت میں مفہوم مخالف لینے میں کوئی حرج نہیں ہمارے نزدیک بھی۔ تو وہی بتا رہے ولا خلاف فی ان التخصیص بالذکر فی روایات یدل علی نفی الحکم عما عداہ، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ذکر کے ساتھ خاص کر دینا، روایت میں کسی کے ذکر کے ساتھ خاص کر دینا تو وہ اس کے علاوہ کے حکم کی نفی پر دلالت کرتا ہے۔ لیکن ارادت تصریح بہذا، جب کہہ رہے حکم، جب فقہی عبارت مفہوم مخالف پر دال ہے تو پھر مفہوم مخالف سے بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ مہر معجل مل جانے کے بعد پورا مہر حاصل کرنے کے لیے عورت منع نہیں کر سکتی ہے، تو پھر عبارت کو کیوں تذکرہ کیا گیا دوبارہ واضح طور پر؟ تو کہہ رہے ہیں لیکن ارادت تصریح بہذا، تو ہم نے اسے مزید وضاحت کرنا چاہا ہے، لیدل علی انہ مختلف فی، تاکہ یہ اس بات پر، تاکہ یہ واضح ہو جائے، اس بات پر دلالت کرے کہ یہ مختلف فی مسئلہ ہے، والمختار ہذا، اور مختار پسندیدہ مذہب یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو زائد مہر لینے کے لیے روک نہیں سکتی ہے۔ فإن المتأخرین اختاروا هذا بناء على المتعارف، اس لیے کہ متأخرین نے اسی مذہب کو پسند فرمایا ہے متعارف کی بنیاد پر۔ وإن كان اصل المذہب ان لها ولایت المنع، اگرچہ اصل مذہب یہ ہے کہ اس کے لیے منع کی ولایت حاصل ہے، یعنی عورت پورا مہر لینے کے لیے، لأخذ کل المہر، پورا مہر لینے کے لیے عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، یہ اصل مذہب ہے۔ لیکن متاخرین نے کیا مذہب بیان کیا ہے کہ وہ پورا مہر لینے کے لیے اپنے آپ کو روک نہیں سکتی ہے، صرف مہر معجل مل جائے اس کو بس یہی کافی ہے۔ اذا لم یبین مقدار مہر المعجل والمؤجل، جبکہ مقدار مہر معجل اور مؤجل کی مقدار بیان نہ کیا ہو تو پورے مہر کو لینے کے لیے عورت اپنے آپ کو روک سکتی ہے، یہ اصل مذہب ہے۔ لأن المہر عوض البضاع، اس لیے کہ مہر جو ہے بضاع کا عوض ہے، فما لم تقبض کل العوض لا يجب علیہ تسمیل البضاع، اور جب تک کہ وہ کل عوض پر قبضہ نہ کر لے اس پر بضاع کو سپرد کرنا واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ اصل مذہب کے مطابق کہ ولا لو اجل کلہ، اور اگر کل کے کل مہر کو مؤجل کر دیا جائے، فانه لو اجل الکل فقد سقط ولایت اخذ حقها، اس لیے کہ اگر کل مہر کو مؤجل کر دیا جائے تو اس کے حق کو لینے کی ولایت جو ہے ساقط ہو جائے گی۔
فلا يكون لها منع النفس لأخذه، تو اس کو لینے کے لیے یعنی پورے مہر کو لینے کے لیے یا مہر معجل کو لینے کے لیے اپنے آپ کو روک نہیں سکتی ہے۔ وَلَهُ السَّفَرُ بِهَا بَعْدَ أَدَائِهِ فِي ظَاهِرِ روایات، تو کہہ رہا ہے کہ وہ عورت شوہر کے ساتھ سفر کرے گی، ظاہر روایہ میں ہے کیا ہے، مہر معجل کو ادا کرنے کے بعد عورت شوہر کے ساتھ سفر کرے گی۔ اے بعد اداء ما بین تعجیلہ او قدر ما یعجل لمثلها فی ظاہر روایہ، یعنی کہ مہر معجل جو ہے اس کو ادا کرنے کے بعد، یا اگر مہر معجل اور مہر معجل کو بیان نہیں کیا گیا تھا تو جو عرف ہے اتنا اگر ادا کر دیا گیا تو پھر یہ شوہر عورت کو سفر میں لے جا سکتا ہے۔ وقیل لا، کہہ رہے ہیں لیکن بعض مذہب یہ ہے، بعض حضرات کا قول یہ بھی ہے کہ مہر معجل ادا کرنے کے بعد بھی وہ سفر پہ نہیں لے جا سکتا۔ وبه افتى الفقيه ابو الليث، اور اسی پر فقيه ابو الليث نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ وله ذلك فيما دون مدته، لیکن اس کے لیے یہی ہے کہ جب سفر کی مدت سے کم ہو تو اس کو لے جا سکتا ہے۔ اي له نقلها فيما دون مدت سفر، تو شوہر کے لیے جائز ہے کہ عورت کو لے جائے ایک جگہ سے دوسری جگہ جبکہ سفر کی مدت سے کم ہو۔